اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ یہ عاشقان اولیاء کرام، آج ہم آپ کو کراچی کے شہنشاہ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی زیارت کروائیں گے، آپ کے سوانح حیات کے بارے میں بتائیں گے۔ یہاں پر عرس جاری ہے، آج عرس کا تیسرا دن ہے، اور یہاں ایک چشمہ ہے، غار ہے، چلہ مبارک ہے، وہاں کی زیارت کروائیں گے۔ آپ کے دربار میں لوگوں کو فیض ملتا ہے، بڑی سی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگاہ شاہ عقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ 98 ہجری میں حضرت محمد نفس زکیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ حسنی اور حسینی سادات میں سے ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے، والد کی طرف سے حسنی ہیں، ابو محمد عبداللہ الاشتر آپ ہیں، ابو محمد عبداللہ شاہ غازی الاشتر بن سید محمد نفس زکیہ بن سید محمد عبداللہ بن سیدنا امام حسن مسنا بن سیدنا امام حسن بن سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ماں کی جانب سے حسینی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ صغرا بنت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح حضرت امام حسن مسنا سے ہوا تھا۔ آپ حضرت امام موسیٰ کاظم سے عمر میں 3 سال بڑے اور امام جعفر صادق سے عمر میں 15 سال چھوٹے تھے۔ تلوار چلانے اور اونٹ سواری میں آپ کا ثانی نہیں تھا، اس لیے آپ کو الاشتر یعنی اچھا اونٹ چلانے والا، جو کہ آپ کے نام کا جز بن گیا۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد کے زیر سایہ ہوئی۔ آپ علم و حدیث میں مہارت رکھتے تھے، اس لیے آپ کا محدثین میں بھی شمار کیا گیا۔ آپ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے کہ خان وادے کے روشن چراغ تھے۔ آپ میں علم کے جوہر موجود تھے۔ آپ علم کی تابانیوں سے عرش تفرش بقا نور تھے۔ آپ کا تابعی ہونا بھی ممکنات میں سے ہے۔ آپ کے زمانے میں کئی صحابہ کرام روئے زمین پر موجود اپنے علم کے نور بکھیر رہے تھے۔ آپ کی پیدائش کا زمانہ بنو امیہ کے حکومت کا آخری دور تھا۔ بنو امیہ کے 92 سالہ حکومت زوال پذیر تھی۔ 92 سالہ دور حکومت سادات پر ظلم و جبر اور بربریت کا سخت دور تھا۔ اموی حکمراں اہل بیت اطہار کو اپنی حکمرانی کے لیے ہمیشہ خطرہ سمجھتے تھے۔ ہزاروں سادات شہید کیے گئے، ہزاروں جلا وطن کیے گئے، ہزاروں نے اپنے اعلیٰ منصب کو چھپا کر گمنامی کی زندگی گزاری۔ الغرض بنو امیہ کے حکومت کے خاتمے کے بعد 132 ہجری میں عبداللہ بن محمد صفا پہلا عباسی حکمران بنا۔ بغداد عباسیوں کا دارالسلطنت تھا۔ عبداللہ بن محمد صفا کے انتقال کے بعد اس کا بھائی ابو جعفر عبداللہ المعروف ابو جعفر منصور مسند اقتدار پر بیٹھا۔ منصور نے اپنی حکومت جمانے اور لوگوں کے دلوں میں اپنی ہیبت بٹھانے کے لیے وہ مظالم کیے جو تاریخ کے خونی اوراق میں کہیں سے نہیں ملتے۔
منصور نے خصوصیت کے ساتھ سادات پر جو مظالم ڈھائے وہ سلاطین عباسیہ کی پیشانی کا بہت بڑا بدنما داغ ہیں۔ 138 ہجری میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے والد حضرت محمد نفس زکیہ نے نظام رسالت و خلافت راشدہ کی بحالی کے لیے تحریک کا آغاز کیا، جسے تاریخ میں علوی تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت محمد نفس زکیہ تقوی و پرہیزگاری کے لحاظ سے نہایت ممتاز بزرگ شمار ہوتے تھے۔ حجاز مقدس و عراق میں ہزاروں عقیدت مندان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے تھے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کی حمایت میں فتویٰ جاری کیا۔ 14 رمضان المبارک 145 ہجری میں مدینہ منورہ کے شمال میں جبل صلاح کے قریب عباسی فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ نفس زکیہ بہت شجاع، فن و حرب کے ماہر، قوی طاقتور تھے۔ ایک بڑی فوج سے مقابلہ کیا۔ حضرت محمد نفس زکیہ نے اپنے بیٹے عبداللہ الاشتر کو سندھ اور بھائی حضرت سید ابراہیم کو بصرہ کی جانب روانہ کر دیا تھا۔ بصرہ میں سید ابراہیم کے ہاتھ پر ہزاروں لوگوں نے بیعت کی۔ بصرہ میں قیام کے دوران سید ابراہیم نے بڑی قوت حاصل کر لی۔ آپ بصرہ سے کوفہ منتقل ہو گئے۔ کوفہ میں 1 لاکھ افراد آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ بڑے بڑے علماء و فقہاء نے ان کا ساتھ دیا، بالخصوص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی آپ کی حمایت و مالی مدد کی۔ جنگ میں بعض مجبوریوں کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، جس کا امام اعظم کو آخری وقت تک افسوس رہا۔ حضرت سید ابراہیم کو بھی منصور کے مقابلے میں شکست ہوئی اور سید ابراہیم شہید کر دیے گئے۔ منصور نے جنگ سے فارغ ہو کر ان لوگوں کی خبر لی جنہوں نے اس کے خلاف خروج میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا تھا۔ ان کے ساتھ سختی سے پیش آیا۔ کئی افراد کو قتل اور کئی کو قید و بند کی سزائیں اور کئی کو کوڑے مارے گئے، جن میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بھی شامل تھے۔ بعد ازاں ابو جعفر منصور نے امام اعظم کو قید میں زہر دے کر شہید کروا دیا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کوفہ سے ہوتے ہوئے سندھ میں ایک تاجر کی حیثیت سے پہنچ چکے تھے۔ اس وقت سندھ میں گورنر عمر بن حفص تھا، جو سعادات سے بڑی عقیدت رکھتا تھا۔ اگرچہ آپ کے والد نے آپ کو خلافت علوی کے نقیب کے طور پر سندھ بھیجا تھا، مگر آپ نے اپنی زیادہ توجہ تبلیغ اسلام کی جانب مرکوز رکھی۔ مگر ایک دن موقع پا کر آپ کے ایک ساتھی نے اس وقت کے گورنر سندھ عمر بن حفص کو سعادات کی حکومت کے قیام میں مدد کی دعوت دی، جسے گورنر نے فوراً قبول کر لیا۔ کچھ دنوں بعد بغداد سے ایک تاجر بحری جہاز کے ذریعے سندھ پہنچا، جو اپنے ہمراہ گورنر کی بیوی کا خط گورنر کے لیے لایا تھا، جس میں اس کی بیوی نے لکھا کہ سید محمد نفس زکیہ اور ان کے بھائی سید ابراہیم عباسیوں کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں۔ گورنر نے وہ خط حضرت عبداللہ شاہ غازی الاشتر کے پاس لے کر گیا اور ان سے ان کے والد اور چچا کی شہادت کی تعزیت و افسوس کا اظہار کیا۔ خط و حالات سن کر آپ غمگین ہو گئے۔ تو اس موقع پر عمر بن حفص نے آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، میں آپ کو یہاں کے ایک ہندو راجا کے پاس بھیج دیتا ہوں، جو اگرچہ اپنے ہندو نظریے پر قائم ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل
کا بے حد احترام کرتا ہے اور وہ آپ کو بڑے احترام سے رکھے گا اور وہ خود مختار ہے، اس لیے حکمراں اسے کسی بات پر مجبور نہیں کریں گے۔ الغرض گورنر سندھ کی مدد سے ساحلی ریاست ممکنہ طور پر ساکرو ندی کے قریب جانے کا فیصلہ کیا۔ راجہ نے آپ کو خوش آمدید کہا اور انتہائی عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا اور آپ کو مشن میں شریک سفر ہو گیا۔ تقریباً 4 سال آپ راجہ کے مہمان رہے۔ راجہ آپ کے حسن و اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر آپ کا نیاز مند ہو گیا اور اپنی بیٹی آپ کے عقد میں دے دی، جس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد ابو الحسن رکھا۔ یہاں تقریباً 400 افراد مشرف با اسلام بھی ہوئے۔ آپ نے اہل سندھ کے اندر دین متین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ ان کے معاشی اور معاشرتی حقوق اور سماجی انصاف کے لیے بھی شعور اجاگر کیا۔ 151 ہجری میں ابو جعفر منصور کو معلوم ہوا کہ عبداللہ شاہ الاشتر سندھ میں مقیم ہیں، جس پر منصور کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو سندھ میں عباسی حکومت کے لیے خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے گورنر عمر بن حفص سے جوابی طلبی کی اور اسے گورنر سندھ سے معزول کر کے افریقہ کا گورنر بنا کر افریقہ بھیج دیا اور ہشام بن عمر کو سندھ کا نیا گورنر بنا کر خصوصی ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار کرو اور راجہ کی طرف سے کسی قسم کی رکاوٹ ہو تو راجہ کو قتل کر دیا جائے۔ مگر ہشام بن عمرو جو خود بھی سعادات کا احترام کرتا اور ان سے دلی عقیدت رکھتا تھا، اور پھر عبداللہ شاہ غازی الاشتر کی سندھ میں غیر معمولی شہرت و مقبولیت کی وجہ سے نئے گورنر ہشام بن عمرو نے انہیں گرفتار کرنے میں تردد کا شکار رہا اور مختلف ہیلوں اور بہانوں سے عبداللہ شاہ غازی کی گرفتاری سے متعلق ابو جعفر منصور کو ٹالتا رہا۔ انہی دنوں میں سندھ کے ایک اور علاقے میں بغاوت ہوئی جو کہ عبداللہ شاہ غازی کے قیام کے قریب کا علاقہ تھا۔ گورنر ہشام بن عمرو نے اپنے بھائی شفیع بن عمر کو اس بغاوت کو کچلنے کے لیے بھیجا۔ عبداللہ شاہ غازی بما مریدوں کے سیر و شکار پر نکلے ہوئے تھے۔ شفیع بن عمرو لشکریوں کے ہمراہ اس علاقے میں ٹھہرا۔ دور سے عبداللہ شاہ غازی کی سواریوں سے اٹھنے والی گرد سے اس کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ دشمن کا لشکر آ رہا ہے۔ سپاہیوں کو حکم دیا کہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب حضرت عبداللہ شاہ غازی قافلے کے قریب آئے تو لشکریوں نے آپ کو پہچان لیا اور شفیع کو بتایا کہ یہ تو حضرت عبداللہ شاہ غازی الاشتر ہیں، یہ اہل بیت کے خاندان سے ہیں۔ سابقہ گورنر عمر بن حفص نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور موجودہ گورنر ہشام بن عمرو بھی ان کے عقیدت مندوں میں سے ہیں اور یہاں شکار کے غرض سے آتے رہتے ہیں۔ مگر شفیع نے اپنے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ اس نے حضرت عبداللہ شاہ غازی سے گرفتاری دینے یا جنگ کے لیے پیغام دیا۔ آپ جنگ کے لیے تیار نہ تھے۔ شفیع جو اہل بیت کے شہزادوں کی تلوار بازی کو اچھی طرح جانتا تھا، شفیع نے اپنے لشکر کے ساتھ آپ پر یک بارگی حملہ کر دیا۔ آپ اپنے 9 ساتھیوں کے ہمراہ تھے۔ دونوں فریق آمنے سامنے ہوئے۔ آپ نے بڑی جواں مردی کے ساتھ ایک بڑے لشکر کا مقابلہ کیا۔ باوجود اس کے مقابل ایک فوجی لشکر تھا، بڑی فوج کا لشکر تھا، مگر آپ کے مختصر لشکر کے سامنے آنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ مقابل لشکر نے ایک ساتھ آپ پر حملہ کیا۔ آپ زخمی ہوئے۔
شاہی لشکر کے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے کہ ایک ظالم نے پیچھے سے تلوار کا وار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرب و جوار کے لوگوں کو جب آپ کی شہادت کا واقعے کا علم ہوا تو بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ ادھر شفیع نے اپنے بھائی گورنر ہشام بن عمرو کو اس کی اطلاع دی۔ گورنر کچھ بول نہیں سکا کیونکہ یہ عباسی حکمراں ابو جعفر منصور کے حکم کی بجا آوری تھی۔ اس نے اس کی اطلاع بغداد میں ابو جعفر منصور کو دی۔ ادھر آپ کے مریدوں آپ کے جسد مبارک کو چھپا کر دور ایک اونچی پہاڑ لے گئے اور اسی پہاڑی پر آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ یہ پہاڑی کراچی کے کلفٹن کی پہاڑی ہے۔ اس وقت یہ ایک مچھیروں کی چھوٹی سی بستی ہوا کرتی تھی۔ کئی میل کوئی آبادی نہیں تھی۔ آمد و رفت بھی اس وقت صرف دیبل موجودہ بن قاسم پورٹ پر ہوا کرتی تھی جو اس وقت بھی کلفٹن سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کا سر مبارک کو تن سے جدا کر کے بغداد ابو جعفر منصور کے دربار میں بھیجا گیا، پھر بغداد سے مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں مدفن کیا گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد ابو جعفر منصور کو یہ خدشہ تھا کہ لوگ آپ کے صاحبزادے محمد ابو الحسن کو آپ کا جانشین نہ بنا لیں، جو آپ کے سسر راجہ صاحب کے پاس اپنی والدہ صاحبہ کے ہمراہ مقیم تھا۔ ہشام بن عمرو نے 151 ہجری میں راجہ صاحب کی ریاست پر حملہ کر دیا۔ خون ریز مارکا آرائی میں راجہ کو قتل اور ریاست پر قبضہ کر لیا گیا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ اور بیٹے کو پہلے بغداد پھر مدینہ منورہ بھجوا دیا گیا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار کئی سو سال تک، جسے مریدوں نے درختوں کی لکڑیوں و پتوں سے بنایا ہوا تھا، مریدین آپ کے قبر کے قریب ہی رہتے تھے کہ کہیں عباسی سرکاری اہلکار جسم اطہر کو قبر سے نکال کر بغداد نہ لے جائیں یا نامعلوم مقام پر منتقل نہ کر دیں۔ مریدوں کو سب سے زیادہ دقت یہ پیش آتی کہ وہاں پینے کا میٹھا پانی میسر نہیں تھا۔ سمندری زمین پر پہاڑی جہاں میٹھے پانی کا ہونا ناممکن تھا، مریدوں کی دعا سے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے صدقے پہاڑی کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہوا، جو آج بھی جاری و ساری ہے۔ یہ عبداللہ شاہ غازی کی کرامت ہے۔ اہل بیت رسول آل ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے عرب کی ریگستان میں زمزم کا چشمہ ابل آیا تھا، جو آج بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں جو چاہے رب سے منوا لیں اور رب کی رضا پر راضی رہیں، چاہے کتنی بڑی آزمائشیں کیوں نہ ہو جائیں۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال ماہ ذی الحج کے 20، 21، 22 تاریخ کو بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آپ کی خدمات دینیا کے پیش نظر اہل سندھ اور دنیا بھر سے لوگ اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے آپ کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر شاندار ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ یہ عاشقان اولیاء کرام امید کرتے ہیں آپ کو یہ معلومات، یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا یوٹیوب چینل پیور اسلامک مزاروں والا یوٹیوب چینل ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔